سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں جانیں گے کہ اللہ کو وہ 3 چیزیں کون سی سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو چلیں پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مولانا جمیل برکاتی صاحب اور ساتھ ہی ساتھ وہ حافظ قرآن بچہ جس نے کھیل کود کی بجائے قرآن کو اپنی زندگی بنایا، جس وقت لاک ڈاؤن کے اندر بچے کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کر رہے تھے، یہ بچہ اللہ کی کتاب کے حفظ کے اندر اپنا وقت گزار رہا تھا۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے ایسے بچے کو جنم دیا۔ آج اس بچے کی عزت افزائی دیکھ کر ماں باپ کا دل باغ باغ ہو رہا ہوگا۔ تو ذرا سوچئے، جس خدا نے پیدا کیا وہ خدا کتنا خوش ہو رہا ہوگا، اور جس رسول کا یہ امتی ہے وہ رسول کتنے خوش ہو رہے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم ہے لیکن علم قرآن کا جواب نہیں۔ میں اس پر تفصیلی کوئی گفتگو آج کرنا نہیں چاہتا، آج ایک پرابلم کا سولیوشن لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تقریباً کئی عرصے سے زیادہ تر ملنے والے لوگ پریشانیوں کا ہی تذکرہ کرتے ہیں۔ ابھی جب میں پہنچا رائے چور، تھوڑا سا وقت کچھ ملنے ملانے کا حاصل ہوا، تو جتنے بھی ملے سب نے اپنا دکھ ہی بیان کیا، تکلیف ہی بیان کی۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، ہر انسان پریشان ہے، اور اسی پریشانی کے ازالے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا اس کے پاس پہنچ گیا، اس نے وعدہ کیا اس کے پاس پہنچ گیا، پتہ چلا ادھر بات بن جائے گی ادھر چلا گیا۔ یہ انسان کی پوزیشن ہے۔ آؤ آج میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری پریشانی کا سولیوشن کہاں ہے۔ اگر ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ نے گفتگو کو غور سے سماعت فرمانے کی کوشش کی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم آج بہت کچھ اپنے دامن میں لے کر کے آپ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ نمل کی ایک آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر فرماتا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے۔ کس کی سنتا ہے؟ بولیے، بات سمجھ میں آئے گی۔ جو لاچار کی سنتا ہے، جب اسے پکارے، جب بھی کوئی اسے پکارے تو ہر لاچار کی پکار کو وہ سنتا ہے، اور صرف سنتا ہی نہیں، قرآن کہتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کر دیتا ہے برائی، اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو، یہ قرآن نے کہا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنتا صرف خدا ہی ہے۔ جملے پر توجہ چاہوں گا، سنتا صرف خدا ہی ہے، پھر وہ جسے سننے کی طاقت عطا کر دے وہ بھی سن لیتا ہے۔ حقیقی معنوں میں سننے والی ذات خدا کی ہے۔ پھر تم کہیں سے بھی پکارو، کبھی بھی پکارو، کوئی وقت کی قید نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں دنیا کا یہ انسان میری پریشانی دور کر دے گا، تو آپ ٹائم دیکھتے ہیں، یہ ٹائم اس کے سونے کا ہے کہ جاگنے کا ہے، ملنے کا ہے کہ نہیں ملنے کا۔ رات 2 بجے فون نہیں کریں گے آپ، میٹنگ کے ٹائم پر فون نہیں کریں گے، آرام کے ٹائم پر فون نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ اس وقت یہ سوچیں گے موڈ صحیح ہے یا نہیں، بیزی ہے یا نہیں، آرام کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کے ٹائم پر آپ اس کو جا کر کے ملیں گے۔ اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان، تو نے تو کہا جب بھی جہاں سے بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سن لیتا ہوں۔ سنتا سب کی ہے، لیکن فرمایا لاچار کی۔ مدتر کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے اور دور کرتا ہے اس سے برائی۔ اب آئیے میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں، اسی سے متعلق حدیث مبارکہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ حبب الی النساء، نیک عورت کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ والطیب، اور خوشبو کی محبت۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی۔ یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے 3 چیزوں کی۔ نیک عورت کی محبت، میری نظر حالات پر ہے، شادی کرنے سے پہلے اب وہ دور گیا یا جا رہا ہے کہ آدمی نیک عورت کو پرائرٹی دے، آدمی مال کو پرائرٹی دے رہا ہے۔ جہیز کتنا لائے گی؟ میں زندگی بھر اس کے باپ کی کمائی پر کھا کر زندگی گزار سکوں گا کہ نہیں گزار سکوں گا؟ میری بیوی کا باپ مر جائے تو وراثت میں مجھے کتنا ملے گا؟ اب نیک عورت کی طرف سے توجہ ہٹی، پرائرٹی مال یا حسن و جمال۔
کس کے جیسی لگتی ہے؟ فلاں ہیروئن جیسی لگتی ہے، اس کے بال کس کے جیسے لگتے ہیں، اس کا لک کس کے جیسا لگتا ہے، اسی کو پرائرٹی دی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کی بہت ساری نیک غریب بچیاں رشتے کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور بہت ساری غریب بچیاں جہیز نہ دینے کی بنیاد پر اپنی جوانی کو ضائع کرتی نظر آتی ہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نیک عورت، اور نیک عورت کا مقام کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا برتنے کی چیز ہے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی برتنے کی چیزیں ہیں ان میں اگر سب سے بہترین کوئی چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے، نیک عورت۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نیک عورت کی محبت پیدا فرما دی۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوشبو کی محبت پیدا فرما دی، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی بے قراری ہوتی تو فوراً بلال کو بلاتے، حضرت بلال کو، اور کہتے ارحنا یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ فوراً بلال اذان کہتے، حضور نماز پڑھتے، حضور کو قرار نصیب ہو جایا کرتا تھا۔ اور آج بے قراری کے لیے پکچر آدمی دیکھتا ہے، مسجد نہیں جاتا۔ وہ کون سی مصیبت ہے یا وہ کون سی خوشی ہے جس کے لیے نماز نہیں رکھی گئی؟ مر جاؤ غم کا معاملہ، نماز۔ سورج گرہن کا معاملہ، نماز۔ قحط کا معاملہ، نماز۔ گناہ کا بوجھ بے پناہ ہے، صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو۔ عید کا دن ہے، نماز پڑھو، ہر جگہ نماز۔ تو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کو اللہ عز و جل نے مجھے محبوب بنا دیا، تین چیزوں کو، اور تین چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ جیسے حضور نے یہ فرمایا تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے میرے دل میں بھی تین چیزوں کی محبت پیدا فرما دی، میرے دل میں بھی۔ کیا سنت کی پیروی ہے، نہ چار کہا نہ دو، تین ہی کی بات کہی انہوں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا کن چیزوں کی محبت؟ اب سنیے، کہتے النظر الیک، سبحان اللہ۔ پہلی جو چیز اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، جس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے چہرے کو تکتا رہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کو تکتے رہنے کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے۔ اور کیا کہنا حضور کے چہرے مبارک کا، کہ جن کے چہرے کو دیکھو تو صحابیت کا ایمان کی حالت میں جس نے ظاہری حیات میں حضور کو دیکھ لیا اور ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے گیا، تو اسے صحابیت کا مرتبہ نصیب ہو جائے، کتنا حسین چہرہ رہا ہوگا۔ ایک قافلہ مدینہ منورہ کی باؤنڈری پر پہنچا، پڑاؤ ڈالا،
رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہاں ایک قافلہ آ کے رکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, لوگوں سے ملاقات کی اور ارشاد فرمایا تمہارے پاس کوئی بیچنے کی چیز ہے کیا؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا یہ میرا اونٹ میں بیچنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے رقم بتائی. حضور نے فرمایا پکا ڈن, کل میں تمہارے اونٹ کی رقم تمہیں لا کے دے دوں گا, اگر اجازت ہو تو میں اسے لے جاؤں. اس نے کہا لے جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپس میں گفتگو شروع ہوئی کہ جن کو تم نے اونٹ دیا ہے ان کا نام معلوم ہے؟ کہا نہیں. پتہ معلوم ہے؟ کہا نہیں. پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا پھر تم نے ایسے ہی دے دیا اونٹ؟ اگر کل یہ نہیں آئے تو پیسے لے کر پھر؟ تو ایک خاتون اٹھتی ہے, میں ضمانت دیتی ہوں کہ اگر کل یہ نہیں آئے تو رقم میں چکاؤں گی. لوگوں نے کہا ایک خاتون کیا تو انہیں پہچانتی ہے؟ کہا پہچانتی تو نہیں, چہرہ میں نے دیکھا ہے اور چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچے کا چہرہ تھا. یہ چہرہ حضور کا, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں اس چیز کی محبت ڈالی ہے کہ النظر الیک, آپ کے رخ زیبا کی زیارت کرتا رہوں, تکتا رہوں. یہ پہلی محبت. میں یہ محبتوں کی بات کر رہا ہوں, ذرا اپنے دل کے اندر جھانکتے چلے جائیے گا آہستہ آہستہ کہ آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں کیا محبت ہے. ذرا دیکھتے رہیے گا تاکہ سمجھ میں بات آ جائے. پھر سرکار نے فرمایا اور کہ حضور دوسری محبت اللہ نے میرے دل میں یہ ڈالی ہے انفاق و مالی علیک, میرا مال آپ پر لٹاتا رہوں. اللہ نے یہ محبت میرے دل میں ڈال دی. اب یہاں جملہ ذہن میں رکھیے گا, محبوب پر محبوب چیز ہی لٹائی جاتی ہے. محبوب چیزیں, اسی کو قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک کہ اپنے محبوب پر تم اپنی محبوب چیز کو نہیں لٹاؤ گے ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. اور صدیق اکبر کا حضور پر مال لٹانے کا دعویٰ صرف نہیں تھا کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں مال لٹانا پسند کرتا ہوں. یہ کہہ دیا جیسے ہم لوگ بڑے نعرے لگاتے رہتے ہیں, پتہ نہیں اور ٹھکانہ کچھ بھی نہیں اللہ ماشاء اللہ. جوش تو اتنا دکھاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا, لیکن ٹھکانہ بالکل نہیں. ان کی بات ایسی نہیں تھی. جب انہوں نے کہا انفاق و مالی علیک, میرا مال آپ پر قربان کرنا, تو کتنا قربان کیا جانتے ہیں آپ؟ کتنا قربان کیا کہ خود حضور پکار اٹھے اور ارشاد فرمایا سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا, ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا مولا عطا فرمائے گا. اتنا لٹایا انہوں نے, اتنا لٹایا. اور پھر ایک کمال کی بات عرض کروں کہ واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ہے کہ ان کا مال پڑا ہوتا نا تو حضور کبھی صدیق اکبر سے پوچھتے نہیں تھے ابو بکر اس میں سے کسی کو دے دوں, نہیں. صدیق اکبر کو اتنی خوشی ہوتی تھی, سرکار تصرف فرماتے تھے اپنی مرضی سے, ابو بکر کا مال جسے چاہیں عطا کر دیں. تو زبانی دعوے دار نہیں تھے, عملی تھے. تو تین چیزیں انہوں نے عرض کی کہ اللہ نے میرے دل میں بھی تین چیزوں کی محبت پیدا فرما دی. النظر الیک, آپ کے رخ زیبا کی زیارت کرنا. انفاق مالی علیک, میرا مال آپ پر قربان کرنا.
اب تیسری چیز سنیے، والجلوس بین یدیک، اور آپ کے قدموں میں پڑا رہنا، آپ کے قدموں میں پڑا رہنا۔ تو یہ جب آرزو تھی تو مولا کو ان کی آرزو اتنی پسند آئی کہ جیتے جی بھی قدموں میں اور آج مرنے کے بعد بھی قبروں کے اندر موجود، یہ آرزو تھی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں کے قدموں میں رہنے کی تمنا رکھو۔ تو یہ تین باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور یہ تین باتوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں پیدا فرما دی۔ تو فوراً فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے دل میں بھی اللہ نے تین چیزوں کی محبت پیدا فرما دی۔ انہوں نے بھی تین ہی کہا، دو نہیں، چار نہیں۔ کیا سنت کی پیروی تھی۔ اب پوچھئے ان سے کہ کیا تین چیزوں کی محبت؟ تو کہتے ہیں پہلی محبت النظر الی اولیاء اللہ، اللہ والوں کے چہرے کی زیارت کرنا۔ تو اللہ والے تو بہت اس زمانے میں تھے ہی، اب سب سے زیادہ تو حضور ہی تو تھے نا۔ تو النظر الی اولیاء، پتہ چلا اللہ والوں کی زیارت سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو اس کو حضور نے فرما دیا، ولی وہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ تو اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو گے تو ناچ گانا یاد نہیں آئے گا، خدا یاد آ جائے گا۔ اور آج تم موبائل میں کس کی تصویریں رکھتے ہو؟ اسکرین پر کس کو دیکھنا پسند کرتے ہو؟ کس کا ڈانس دیکھنا تمہیں پسند ہے؟ یہ نسلیں جو برباد ہو رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہوں، یہ سب ان آواراؤں کو اور گندے لوگوں کو اسکرین پر دیکھتے دیکھتے آج وہ اس راستے پر چل پڑے جس سے ماں باپ کی زندگی ٹینشن کے اندر گزرتی نظر آتی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ عرض کرتے ہیں النظر الی اولیاء اللہ، یہ محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ دوسری محبت القہر علی عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر قہر ڈھانا، یہ محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ اور تیسری محبت والحفظ حدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا، اس کی محبت اللہ نے میرے دل کے اندر ڈال دی ہے۔ اب جب فاروق اعظم نے یہ کہا تو حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، حضور اللہ نے میرے دل میں بھی تین چیزوں کی محبت ڈال دی، میرے دل میں بھی۔ کیا محبت ڈال دی؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز افشاء السلام، سلام کو پھیلاؤ، کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سلام کرتے رہو، سلامتی کو پھیلاؤ، ہر مصطفیٰ کے دیوانے کو سلام کرو اور سلام میں پہل کرو۔ سلام کی جب بات، سلام پھیلانے کی بات، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس معاملے کے اندر بہت ہی سخی تھے۔ سلام کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوشش کرتے ہمیشہ سلام میں پہل کرنے کی، سلام کیا کرتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ مجھے بھی 3 چیزوں سے محبت ہے، اس میں سے پہلی چیز سلام کو پھیلانے کی۔ اب دوسری چیز سنیے، دوسری چیز فرماتے اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ اللہ اکبر، کھانا کھلانا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ فرائض کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں نے دیکھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بڑا کوئی اچھا عمل ہے ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ کھلا نہیں سکتے اور آپ کو معلوم ہے کہ سوسائٹی میں لوگ بھوکے ہیں، اگر آپ کھلانے والے کو ابھارتے بھی نہیں، کسی سیٹ کو آپ کہہ دیں بھیا ذرا انہیں کھانا کھلا دو، نہیں کہہ رہے، آپ نہیں ابھار رہے، تو قرآن نے اس کے سلسلے میں وعید فرمائی ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے پر ابھارو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے پر ابھارو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ جہنمیوں سے قیامت میں پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ تو جواب میں کہیں گے قالو لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، اس وجہ سے ہم جہنم کے اندر پہنچے۔ اور یہ بھی ایک تفصیلی ٹاپک ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا قرآن میں بہت آیت ہے۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین آپ سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، کیونکہ ایک اسلامک چینل کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔